کے سال ختم ہونے کے قریب مگر جرائم بدستور موجود۔ رواں سال 68,000 سے زائد وارداتیں، رجسٹرڈ جرائم میں 40% اضافہ ہوا۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کے 35,507 مقدمات درج ہوئے۔ باہمی تنازع میں درج مقدمات کی تعداد 5,559 رہی۔ سال 2023 جس تیزی سے اختتام کی جانب ہے، اسی تیزی سے فیصل آباد میں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیصل آباد میں رواں سال جرائم کی تعداد 68,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ سال 11 ماہ میں رجسٹرڈ کرائم کی تعداد 42,000 تھی۔ رواں سال دو پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر درج کرائے گئے مقدمات کی تعداد 5,559 رہی۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کے 35,507 مقدمات درج ہوئے۔ مقامی اور خصوصی دفعات کے تحت 12,697 مقدمات درج کیے گئے۔ متفرق معمولی دفعات کے تحت 14,674 مقدمات درج ہوئے۔ فیصل آباد میں جرائم کی شرح میں 40% اضافہ ہوا۔ آپسی تنازعات پر کم جبکہ اسٹریٹ کرائم کے سب سے زیادہ مقدمات درج ہوئے۔ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کے باعث شہری مسلسل خوف اور عدم تحفظ کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ حفاظت کا فقدان معاشرے کی مجموعی فلاح و بہبود کو متاثر کر رہا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ چور ڈاکو بے لگام، پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام۔ متعدد شہروں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں رپورٹ بن گئیں۔ شہری لاکھوں مالیت کے مال مسروقہ سے محروم ہو گئے۔ توبہ ٹیکسنگ چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چوری ڈکیتی قتل کی وارداتوں کے ساتھ موبائل چھیننے کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شہری لاکھوں روپے مالیت کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ ایک ماہ کے دوران ضلع بھر میں قتل کے 7 واقعات رپورٹ ہوئے۔ لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں 14 افراد زخمی۔ ایک ماہ میں چوری کی 82 وارداتیں ہوئیں۔ ڈکیتی کی 5 وارداتوں میں شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ ضلع بھر میں 6 افراد سے موبائل، 50 افراد سے کاریں اور موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں۔ شہری کہتے ہیں متعدد واقعات کے پولیس نے مقدمات ہی درج نہیں کیے۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ شہری دن دہاڑے لٹتے رہے۔ ڈاکو علی رضا سے گن پوائنٹ پر 10 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ بیوہ صوفیہ بی بی کے گھر سے 30 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ نقدی چوری ہو گئی۔ تھانہ محمد والا کے علاقہ میں عمران اور اکرم کی موٹر سائیکل چور لے اڑے۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں غلام مصطفیٰ اور دانش کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ محلہ کم کے رہائشی کا 25,000 روپے مالیت کا واٹر پمپ چوری ہو گیا۔ چک 127 بھٹی والا میں ثناءاللہ کے 80,000 روپے کے بکرے چوری ہو گئے۔ چک 138 ریاض کے گھر سے 50,000 کی کھاد اور پنکھا چور لے اڑے۔ لالیہ میں ندیم میڈیسن کمپنی کا ملازم 4,12,000 روپے نقدی سے محروم ہو گیا۔ چاندلے والا تھانہ صدر کے علاقے میں بھی ڈاکو راج قائم ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی بارات کی گاڑی پر فائرنگ سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ دیگر گاڑیاں پہنچنے پر ڈاکو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بیدیاں روڈ پر بارات کی گاڑی واپس آ رہی تھی کہ 3 ڈاکوؤں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے گاڑی کا ڈرائیور محمد عمران شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی میں سوار باراتی خواتین نذیرہ بی بی، شہزادی سعدیہ پروین محفوظ رہے۔ زخمی ڈرائیور مقامی اسپتال سے فیصل آباد منتقل۔ اطلاع پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچی، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ آباد میں فائرنگ سے نوجوان قتل۔ ملزم عثمان اور مقتول محمود کے مابین رکشہ سٹینڈ کا تنازع تھا۔ مقتول محمود رکشہ سٹینڈ پر پہنچا تو ملزم عثمان نے ساتھیوں کے ہمراہ دھاوا بول دیا۔ ملزموں کی فائرنگ سے محمود شدید زخمی، ملزم موقع سے فرار۔ مقتول محمود الائڈ ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ رضا آباد پولیس نے لاش کو مورچری یونٹ میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزموں کی تلاش کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین سے اوور بلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ فیسکو کی پھرتیاں ریکوریاں بڑھانے کے لیے عام صارفین کو بھی نہ بخشا گیا۔ عملے نے 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ کر کے عوام کو لوٹا۔ اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے فیسکو نے ریڈنگ شیڈیول کو ریوائز کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ بجلی کے بلوں میں اربوں روپے کی اوور بلنگ کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ فیسکو نے وزارت توانائی کو سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے صارفین پر بجلیاں گرا دیں۔ پہلے سے مہنگی بجلی کے باوجود اضافی وصولیاں کی۔ فیسکو عملہ ریکوریاں بڑھانے کے لیے 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ کرتا رہا۔ اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے فیسکو نے ریڈنگ شیڈول ریوائزڈ کر دیا۔ ہزاروں صارفین کے بلوں کی بغیر بتائے ایک ساتھ نے فیسکو کی نااہلی کا پردہ چاک کر دیا۔ بجلی صارفین فیسکو پر برس پڑے، بولے گزشتہ 2 ماہ سے زائد یونٹس ڈال کر بل وصول کیے گئے۔ فیسکو اپنی مرضی سے بلوں کی آن لائن اقساط کر رہا ہے۔ صارفین کہتے ہیں ہر ماہ 30 دن کی ریڈنگ پر ہی بل بھیجا جائے۔ ایکسٹرا ریڈنگ یہ تقریباً 35-40 دن کی ریڈنگ ڈالی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں ہم پر یہ کس لیے یہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ ہم کہاں روزمرہ کے یہ پیسے کما کر ان کو صرف بلوں کی مد میں دیتے جائیں؟ ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو عام آدمی کا یہ کیسے خون چوستے ہیں؟ پاکستان کی عوام ویسے ہی جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ میں تلے دبی ہوئی ہے۔
آپ نے ہمارا بل آیا اس میں آپ نے انسٹالمنٹ ایک ڈالی ہوئی ہے 773 روپے کی، وہ کس کی ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ جس طرح کا بل ہے جو ان کا دل کر رہا ہے وہ دے رہے ہیں. بہترین ریکوریوں کی دعوے دار فیسکو صارفین کو ریلیف دینے کی بجائے مبینہ اوور بلنگ میں مصروف ہے. دوسری جانب بھاری بلوں نے گھریلو صارفین کو بدحال کر دیا ہے. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا تندور مالکان کی منمانیوں کا نوٹس. سادہ روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے پر جرمانہ. گیس اور آٹا مہنگا، مزدوری بھی ادا کرنی ہے. نان بھائیوں کی دہائی. مہنگائی کی وجہ سے روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے پر مجبور ہیں. تفصیلات فضیل احمد کی اس رپورٹ میں. پرائز کنٹرول میجسٹریٹس نے تندور مالکان کی منمانیوں کا نوٹس دے لیا. سادہ روٹی 15 کی بجائے 20 روپے کی فروخت کرنے پر جرمانے کیے جانے لگے. صدر عوامی ریسٹورنٹ اور ہوٹل مالکان وسیم ذبیح اللہ کہتے ہیں گندم کی قیمت 4700 روپے ہے. اوپن مارکیٹ میں 5100 روپے میں مل رہی ہے. ہمیں 15 روپے کی روٹی گھر پہ پڑ رہی ہے. بوڑی کو آپ 120 گرام کا پیڑا رکھ کے جو گورنمنٹ کے SOP کے 100 گرام کی روٹی دینی ہے تو وہ گھر میں ہی پیڑا ہمیں 15 روپے 16 روپے کاسٹ کر رہا ہے. ابھی ہم نے لیبر دینی ہے, ابھی ہم نے گیس کے بل دینے ہیں, پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو لکڑی ہم 10-12 ہزار کی جلا رہے ہیں, یہ سارا کچھ پاسبل نہیں ہے. ہم اندیا دے رہے ہیں کہ 25 روپے آنے والے دنوں میں روٹی کا ریٹ ہو جائے گا. اگر سبسڈی نہ دی گئی تو یہ 25 روپے ہونا ہے اور گورنمنٹ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا ریٹ کو مہنگا کرنے کے اوپر. تندور مالکان کہتے ہیں روٹی اب 20 روپے میں بھی فروخت کرنا مشکل ہے. آئندہ دنوں میں روٹی کی قیمت 25 روپے ہو جائے گی. آٹا مہنگا ہے, مزدوری بھی ادا کرنی ہے. روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے پر مجبور ہے, جبکہ انتظامیہ 20 روپے کی روٹی پر جرمانہ کر رہی ہے. کم از کم ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ لاہور میں 18 روپے روٹی سیل ہو رہی ہے. آٹے کی قیمت جو گورنمنٹ نے سرکاری گندم کا ریٹ طے کیا ہے وہ 4700-4800 روپے تقریباً ہے. مارکیٹ میں 5100 روپے فی من بک رہی ہے. اور جو بوری آ رہی ہے وہ 12,000 سے 14,000 روپے میں 1.5 نمبر کی بوری آ رہی ہے. ایک طرف ضلع انتظامیہ روٹی کی قیمت زائد وصول کرنے پر جرمانے کر رہی ہے تو دوسری جانب ہوٹل مالکان روٹی کی قیمت مزید 5 روپے بڑھانے کا اندیا دے رہے ہیں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41 فیصل آباد. پولٹری سیکٹر کے لیے خوشخبری. حکومت نے سویابین درآمد کرنے کی اجازت دے دی. سویابین کی درآمد کی منظوری نے اس سیکٹر میں روح پھونک دی. فارم مالکان مرغی کی خوراک کی قیمت میں بھی کمی کے لیے پرامید ہیں. مزید جانتے ہیں شیراز بٹ کی اس رپورٹ میں. پولٹری سیکٹر سے وابستہ افراد کی سنی گئی. حکومت نے سویابین درآمد کرنے کی اجازت دے دی. سابق صدر پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ سویابین کی درآمد کی منظوری نے پولٹری سیکٹر میں روح پھونک دی ہے. امید ہے مرغی کی خوراک کی قیمت بھی کم ہوگی تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف ملے. جب یہ آئے گی تو اس سے کافی انڈسٹری میں تبدیلی آئے گی. جو اتنے ہائی ریٹس ہیں فیڈ کے, امید ہے واسق ہے کہ وہ ریٹس کم ہوں گے. جب ریٹ کاسٹ آف پروڈکشن نے پولٹری کو تباہی میں بہت کردار ادا کیا ہے اور اس میں بیسیکلی سویابین ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ اتنا ہوا ہے. فیڈ کی قیمتیں بڑھنے پر پولٹری کا کاروبار تباہی کے دہانے پر تھا. 2 سال سے کوئی نیا سرمایہ کار اس سیکٹر میں نہیں آیا. سویابین کی درآمد کے بعد پولٹری کا کاروبار درست سمت میں چلنے کی امید ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ, سٹی 41 فیصل آباد. سستا آٹا نایاب. یوٹیلٹی سٹورز پر بھی کھپت پوری کرنے میں ناکام. خواتین در بدر یوٹیلٹی سٹورز کے باہر ڈیرے ڈالنے پر مجبور. یوٹیلٹی سٹورز پر دیگر اشیاء خورنوش کی بھی قلت کا سامنا ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ. جھنگ کے یوٹیلٹی سٹور پر سستے آٹے کی قلت برقرار. کم آمدن والے صارفین مشکلات سے دو چار ہیں. آٹے کی طلب کی یہ صورتحال ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا لینے آئی خواتین زمین پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں, جبکہ مرد دہاڑی توڑ کر آٹا خریدنے آتے ہیں, مگر انہیں کبھی آٹا مل جاتا ہے, کبھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. یہ آٹے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آٹا ہوتا تو پھر ہم نہ بیٹھتے ہیں لائن میں. اتنا مہنگا آٹا کرو یا غریب بندہ کھا ہی نہیں سکتا. اتنی دور دور سے عوام آتی ہے, یہ آٹے کی وجہ سے آتی ہے. غربت ہے تو جب ہی آئی نا. خواتین کا کہنا تھا کہ ہر روز آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آنا مشکل ہوتا ہے, جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر دیگر اشیاء خورنوش کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے. وہ گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا, بچہ تمہیں رو کے بھاگ گئی ہیں. ہوں آئی ہیں تو وہ کہ 2 بجے آتے. حکومت کو چاہیے سیاست کی بجائے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ عوام کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا آسان ہو جائے. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز, سٹی 41 جنگ. کھاد کا بحران. چنیور کی مارکیٹ میں یوریا اور ڈی اے پی نایاب. کاشتکاروں کا کھاد کی عدم دستیابی اور بلیک مارکیٹنگ کا الزام. ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کھاد کی عدم دستیابی پر نوٹس. کھاد کی دکانوں پر اہلکار تعینات کرنے کا حکم دے دیا گیا. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں.
زرعی افسران کی ناقص حکمت عملی کے باعث یوریا اور ڈی اے پی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ کھاد نہ ملنے پر گندم کی بوائی میں تاخیر، فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں پہلا پانی لگا دیا مگر کھاد نہیں مل رہی۔ آلو، مٹر اور گندم کی فصل متاثر ہو جائے گی۔ کھاد کے لیے بار بار چکر لگا رہے ہیں، مارکیٹ میں کہیں بھی دستیاب نہیں۔ کاشتکاروں نے حکومت سے معاملے کا نوٹس لے کر کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے کھاد کی عدم دستیابی کا نوٹس لے لیا۔ زرعی افسران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز سے میٹنگ کی۔ مارکیٹ میں کھاد کی فراہمی اور سرکاری نہروں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ جو انٹرمیٹنٹ شکایات آ رہی ہیں جو نان اویلیبلٹی کے اوپر، تو اس پہ ہم نے آج جو ایگریکلچر آفیسرز ہیں ساتھ ساتھ تینوں اسسٹنٹ کمشنرز ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، تاکہ جو نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر جو بالخصوص یوریا کی جو اویلیبلٹی ہے، پرٹیکولرلی جو آن گوئنگ ہمارا سوئنگ سیزن ہے، اس کے اوپر ہم انشور کریں۔ انتظامیہ اور محکمہ زراعت کھاد ڈیلر مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں، تاہم ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کاشتکار کے مفاد کا تحفظ کریں گے، کھاد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنوائیں گے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ 7ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ کھیل کر ٹیم کی وطن واپسی، فیصل آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کراٹے ٹیم نے فائنل میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش کو ہرا کر گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ قومی کراٹے ٹیم نے 2 گولڈ میڈلز، 15 برانز، 1 سلور میڈل اپنے نام کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اسلم۔ 7ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ کھیل کر ٹیم کی وطن واپسی ہوئی۔ کھلاڑیوں کا فیصل آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کراٹے ٹیم نے فائنل میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش کو ہرا کر گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ قومی کراٹے ٹیم نے مجموعی طور پر 2 گولڈ، 15 برونز، 1 سلور میڈل جیتا۔ کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ میں اپنے کوچز کا بہت شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی محنت کروائی اس ٹورنامنٹ کے لیے۔ یہ میرا فرسٹ ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ تھا، اور میں نے الحمدللہ اس میں فائنل میں انڈیا کو شکست دی، نیپال اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کو میں نے ہرایا الحمدللہ، اور الحمدللہ میں نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ایک بڑا سخت کمپٹیشن تھا کیونکہ انڈیا بھی بھرپور تیاری سے آیا ہوا تھا، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، اور اسی طریقے سے نیپال میں جو چیمپئن شپ ہو رہی تھی ان کے ہوم گراؤنڈ میں بڑی اچھے طریقے سے پاکستانی پلیئرز کھیلے، اور ہمارے زیادہ ینگسٹر پلیئرز تھے، اور ماشاءاللہ 2 بچوں نے ہمارے گولڈ لیا۔ کراٹے ٹیم کے کوچ کا کہنا تھا کہ ٹیم کی محنت سے کامیابی ملی۔ ساؤتھ ایشیا کے 6 کنٹری جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے سوائے مالدیو کے، اور اس میں ہم نے ماشاءاللہ 2 گولڈ میڈل بھی جیتے، 1 سلور بھی جیتا اور برونز میڈل بھی جیتے ہم نے۔ تو تیاری ہماری اچھی تھی، لیکن بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اور اچھی کارکردگی کا کراٹے دنیا کی بہترین کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستانی کراٹے ٹیم نے کم وسائل کے باوجود دنیا میں اپنا مقام بنایا اور روایتی حریف بھارت کو فائنل میں شکست دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ کیمرامین رامیش علی کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام آدمی کے لیے گھر بنانا انتہائی مشکل، تعمیراتی سامان مزید مہنگا۔ سیمنٹ کی بوری 150 روپے اضافے سے 1400 روپے کی ہو گئی۔ بجری اور سریے کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ عام آدمی کے لیے اپنی چھت کے خواب کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں سیمنٹ، بجری، سریا کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سیمنٹ کی بوری 1400 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگی۔ ڈی جے سیمنٹ 1400، میپل 1380، بیسٹ وے 1350، پائنیئر 1350، لکی سیمنٹ 1350 روپے پر پہنچ گیا۔ ڈیلرز کہتے ہیں پہلے لوڈڈ گاڑی پر 1600 بوری، اب 700 بوری سیمنٹ لانے کی اجازت ہے۔ مارگلا بجری 50 روپے اضافے سے 190 روپے فٹ تک جا پہنچی۔ سریا لوکل 2,45,000 روپے ٹن، برینڈ سریا 2,80,000 روپے فی ٹن بکنے لگا۔ تعمیرات کے کاروبار سے وابستہ افراد کہتے ہیں تعمیراتی سامان مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن کا شعبہ شدید متاثر ہوا ہے۔ جو گھر 40 سے 45 لاکھ میں تیار ہوتا تھا، اس کی لاگت 60 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 5 مرلہ کا گھر جو 70 سے 75 لاکھ میں تیار ہوتا تھا، اس کی لاگت 1 کروڑ روپے سے بڑھ چکی ہے۔ کاروبار جو سریا، بجری، سیمنٹ ہر چیز دے ود گئی نے، بلکہ ڈبل تو ٹرپل ہوئی پہ نے قیمتاں۔ جڑا مکان اگر اسی 40 لاکھ چ تعمیر کرتے سی، وہ ہن 50 تو 60 لاکھ 70 لاکھ کروڑاں دے وچ گیم چلے گی۔ بجری سیمنٹ سریا مہنگا ہونے سے تعمیر کا ٹھیکہ بھی غیر معمولی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف لاگت زیادہ ہوئی بلکہ لوگوں کا گھر بنانے کا خواب پورا کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ کیمرامین رامیش علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ دل کے مریض دل تھام کر رہ گئے، ڈاکٹر چھٹی پر چلے گئے۔ کارڈیالوجی ہسپتال فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی کمی، مریض آپریشن کے لیے خوار ہونے لگے۔ سرجن ڈاکٹر چھٹی پر ہونے کے سبب آپریشن لسٹ نہ ہو سکی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
फैसला बाद इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार, सर्जन डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। अमराज कल्ब के मरीज ऑपरेशन के लिए खार होने लगे। सर्जन न होने के सबब मरीजों की ऑपरेशन लिस्ट न हो सकी। अस्पताल में जेर इलाज मरीज परेशान, बोले 24 दिन हो गए हैं, फाइल मुकम्मल बन गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के सबब मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो रहे। हुकूमत से गुजारिश है डॉक्टर्स की कमी दूर की जाए। 11 तारीख के दाखिले इधर 24 दिन हो गए, आज कोई डॉक्टर कम हो उसकी वजह से बैठे हैं। 22 दिन हो गए, 13 तारीख को आए थे, अभी तो नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ। फाइल तो कंप्लीट है तमाम, लेकिन डॉक्टर की शॉर्टेज है यहाँ। कोई डॉक्टरों की कमी बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, इसलिए ये टाइम ज़्यादा लगता है। जी एमएस डॉक्टर राना नदीम ने कहा कि सर्जन डॉक्टरों की शदीद कमी है। एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसरों समेत दीगर डॉक्टरों की तादाद कम है। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हुकूमत के साथ राब्ते में है। हमारे पास जो है सर्जन की काफ़ी शॉर्टेज है। एसआर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनकी काफ़ी सारी सीट्स वेकेंट हैं। तो ऑलरेडी भी हमने जो है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया हुआ है। तो जैसे ही हमें कोई गो हेड मिलता है तो हम इंशाल्लाह जो है इसकी जो वेकेंट सीट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में रोजाना तकरीबन 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के 7 रोज मुकम्मल हो गए। 39,000 बच्चे पोलियो टीमों को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घरों में न मिल सके। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के 7 रोज मुकम्मल हो गए। 39,000 बच्चे पोलियो टीमों को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घरों में न मिल सके। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घरों में न मिलने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। 7 रोज तक इन बच्चों के घरों को चेक किया जाएगा, उन्होंने दीगर शहरों में जाकर पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं। महकमा सेहत ने फैसलाबाद में 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया था। दौरान मुहिम 15,61,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इन 15,61,000 बच्चों में दीगर शहरों से आए मेहमान बच्चे भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, सीटी स्कैन मशीन 9 रोज बाद भी मुरम्मत न हो सकी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में टीबी के मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी की तशखीस के लिए जीन एक्सपर्ट मशीन खरीदी जाएगी। इनमें सिटी स्कैन मशीन की खराबी का मसला तूल पकड़ गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन 9 रोज बाद भी मुरम्मत न हो सकी। एमएलसी समेत दीगर मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। मरीज निजी अस्पताल का रुख करने पर मजबूर, तो अस्पताल इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मशीन जल्द फाल कर दी जाएगी। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा के मरीजों के लिए अच्छी खबर, टीबी के मर्ज की तशखीस के लिए जीन एक्सपर्ट मशीन खरीदी जाएगी। तमाम मरीजों के टीबी के टेस्ट मुफ्त होंगे। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर काशिफ का कहना था कि जीन एक्सपर्ट मशीन से टीबी के मर्ज की इब्तदाई स्टेज पर ही तशखीस मुमकिन हो गई। अब मरीजों को दूसरे शहर जाने या प्राइवेट लेबोरेटरी से महंगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। जीन एक्सपर्ट मशीन से मरीजों का टाइम बचेगा और इलाज मुआवजा के अखराजात कम होंगे। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में नरमी ना सकी, सनतकारों की मशीनरी की दरामद पर पाबंदी खत्म करने की अपील। दूसरी जानिब दावों के बावजूद सनतकारों के टैक्स रिफंड्स के मसाइल हल न हो सके। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए FPR के पास फंस गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दावों के बावजूद सनतकारों के टैक्स रिफंड्स के मसाइल हल न हो सके। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए FPR के पास फंस गए। बर वक्त रिफंड्स न मिलने से सनतकारों को इंडस्ट्री चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम कहते हैं, हुकूमत और FPR को मुताद्दिद बार मसाइल से आगाह किया। FPR की गफलत के बायस रिफंड्स पर वक्त नहीं मिल रहे। जो बायर के साथ वो एग्रीमेंट करते हैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहने देते। बहुत सारे 80% लोग जो हैं वो इस रिफंड को कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट में, कि हमने जितने की कास्ट बनी उतने का हमने सेल कर दिया और जो हमें रिफंड मिलेगा वो हमारी बचत आ जाएगी, और इस पे काम करते हैं। दूसरी जानिब टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में नरमी न आ सकी। सनतकारों ने हुकूमत से मशीनरी की दरामद पर पाबंदियां खत्म करने की अपील कर दी। सदर पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हालात को देखते हुए टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद की इजाजत दी जाए। इम्पोर्ट लिस्ट में कुछ मशीनरी की इजाजत है जबकि ज्यादा पर पाबंदी है, जिसके बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी स्पेयर पार्ट दरामद न होने का बायस बंद पड़ी है। एक्सपोर्टर जो है वो जो री एक्सपोर्ट होता है वो फैब्रिक बाहर से आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसकी इजाज़त है। लेकिन हमारी जो मशीनरी है, क्योंकि ये चाइना की मशीनरी है, इसकी एक सुई से लेके धागा पूरा स्पेयर पार्ट हर चीज़ जो है इम्पोर्ट की है। टेक्सटाइल बहरान और कम होती बरामदात ने इंडस्ट्री तबाह कर दी। मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की दरामदात पर पाबंदी खत्म होगी तो ही कारोबार बेहतर अंदाज में चल सकेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शरात भट्ट के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
कपास की रिकॉर्ड पैदावार बेल्स की आमद का सिलसिला जारी है। 15 रोज में मजीद 3.5 लाख से ज्यादा बेल्स जैनिंग मिल्स में पहुंच गई हैं। कपास की रिकॉर्ड पैदावार बेल्स की आमद का सिलसिला जारी है। 15 रुपए में मजीद 3.5 लाख से जायद बेल्स जिनिंग मिल्स में पहुंच गईं। पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन के एदादो शुमार के मुताबिक 15 नवंबर तक कपास की पैदावार 73 लाख बेल से जायद थी। नवंबर के इख्तिताम पर कपास की पैदावार 70,53,473 बेल्स रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल पैदावार 81% बेहतरी के साथ 34 लाख बेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता साल रवां तारीख तक कपास की पैदावार 42,80,500 बेल्स थी। पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन ने ताहाल हासिल होने वाली बेल्स का डाटा जारी किया। एक महीने में मजमूई तौर पर 5.5 लाख से जायद बेल्स मिलों में पहुंच रही हैं। मजमूई पैदावार में से 67,55,905 बेल्स टेक्सटाइल मिल्स के ज़ेरे इस्तेमाल आ चुकी हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शा बंद कराने का असूली फैसला, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान पंजाब हुकूमत ने चिंगची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रोज़ा डेडलाइन दे दी। 1 जनवरी से गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। आगाही न होने से रिक्शा मालकान रजिस्ट्रेशन के अमल से लाइल्म हैं, जिसके बायस जंग में बेशतर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ताहाल शुरू नहीं हो सकी। दफ्तरात में जाते हैं तो उसके अंदर कोई अफसरान नहीं थे, तो आरटी सेक्रेटरी के दफ्तर में कोई नहीं था। तो रिक्शा ड्राइवरों के लिए ये जो सहूलत का ये जो बना हुआ है, इसके लिए कोई बेहतर हल किया जाए। जंग में सेक्रेटरी आरटीए की सीट भी मुस्तकिल तैनाती की मुंतजिर है। सेक्रेटरी आरटीए की अदम मौजूदगी के बायस ऑपरेशनल अमूर में दुश्वारी का सामना है। रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर जाने वाले रक्षा मालकान मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। रक्षा मालकान ने रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मुश्किल का अजाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की तकसीम बद इंतजामी का शिकार। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन पूरा दिन लाइनों में लगने पर मजबूर, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पैसे वसूल करना मुश्किल हो गया। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन पूरा दिन लाइन में लगने पर मजबूर है। सेंटर पर सहूलियात का भी भुगतान, बैठने की जगह, न पीने का पानी दस्तयाब है। खवातीन को सुबह से शाम तक सड़क किनारे खड़ा होना पड़ता है। खवातीन कहती हैं पूरा दिन इंतजार करते हैं, तब भी बारी नहीं आती। कोई ऐसा निजाम बनाया जाए कि जल्द और बासानी पैसे मिल सकें। नहीं, रोड ते तो नहीं खड़ा होना सही है, बंदा बैठ के देवे तो वही सही है। कुर्सियां जगे तो देंदे आ। क्या मुतालबा करते हो? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਆਦੇ ਪੈਨ ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਹੋ ਗਏ। खवातीन ने सपोर्ट प्रोग्राम के इकसाद के इजरा में बद इंतजामी और सहूलियात के फुकतान पर एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट।